الرحیم چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد الفصل الاول پہلی فصل ہے تقسیم خبر کے بارے میں، لیکن بالنسبت لاصولہ الینا، ہم تک پہنچنے کی نسبت سے خبر کی تقسیم بالنسبہ لاصولہ الینا، ہم تک پہنچنے کی نسبت سے، ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے۔ تو تمہید ہے ینقسم الخبر بالنسبت لاصولہ الینا الی قسمین، خبر بٹتی ہے، منقسم ہوتی ہے ہم تک پہنچنے کی نسبت سے دو قسموں میں۔ خبر کی دو قسمیں ہیں ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے۔ پہلی قسم ہے فإن كان له طرق غیر محصورہ بعدد معین فهو المتواتر، اگر اس خبر کے طرق، اس خبر کے طریقے جو یعنی جو اسناد ہیں، جو سلسلہ ہے، تو اگر اس کا طرق غیر محصور ہو، یعنی غیر محصور کو ایسے کہہ سکتے ہیں بے شمار ہو، بعدد معین، کسی معین عدد کے ساتھ شمار نہ کیا گیا ہو، یعنی اس کی معین تعداد نہ ہو۔ غیر محصورہ بعدد معین کا ترجمہ ایسے کریں گے کہ جو جس کی معین تعداد نہ ہو، کوئی متعین گنتی نہ ہو، تو وہ متواتر ہے۔ اور دوسری یہ کہ وَإِن كَانَ لَهُ طُرُقٌ مَحْصُورَةٌ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ فَهُوَ الْآحاد، کہ اگر اس کا طرق یا اس کی سند معین تعداد میں ہو تو وہ احاد ہے۔ اگر اس کا طریقہ یا اس کے طرق، اس کا اسناد یا اس کے راویان معین عدد میں نہیں ہیں تو متواتر ہے، اور اگر اس کے راویان کی تعداد متعین ہے تو وہ احاد ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا أَقْسَامٌ وَتَفَاصِيلٌ، اور ہر ایک کی قسمیں ہیں، ہر ایک میں تفصیل ہے۔ سأذکرها، میں اسے ذکر کروں گا، وَأُبْسِطُهَا، اور میں اس کی تفصیل پیش کروں گا انشاءاللہ، بمبحثین، دو مبحث میں۔ وَهُمَا، اور وہ تفصیل اس طرح سے ہے، المبحث الاول، پہلی مبحث، الخبر المتواتر، خبر متواتر، مبحث اول خبر متواتر کے بارے میں۔ خبر کی جو پہلی قسم ہے متواتر، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو متواتر کیا چیز ہے؟ تعریف پہلے جاننی ضروری ہے۔ تعریف ہو، اس کی تعریف خبر متواتر کی، لغتاً ہوا اسم فاعل مشتق من التواتر، متواتر یہ اسم فاعل ہے، تواتر سے مشتق ہے۔ متواتر اسم فاعل، فعل فاعل مفعول، تو یہ اسم فاعل ہے متواتر، اور تواتر سے مشتق ہے، یعنی تواتر یا تواتر تواترن فہو متواتر، اس طریقے سے۔ تو تواتر سے مشتق ہے، یعنی مطلب کیا ہے تواتر کا؟ تتابع، تسلسل، کنٹینیو، لگاتار۔ آپ بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں تواتر المطر، مطر یعنی بارش، تو تواتر المطر کب کہا جاتا ہے؟ تتابع نزولہ، یعنی لگاتار بارش ہو رہی ہے، اس کا نزول تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے، کنٹینیو ہو رہا ہے۔ تواتر المطر، تواتر الکلام، بات کنٹینیو ہو تو اسے کہیں گے تواتر الکلام، لگاتار بارش ہو تو کہیں گے تواتر المطر۔ تو یہ لغوی تعریف ہو گئی۔ متواتر اس میں فاعل ہے، تواتر سے مشتق ہے، تتابع اس کا معنی ہے، جیسے کہ تواتر المطر یعنی تتابع المطر۔
اچھا، اب اس کے بعد با میں کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف ہے، ما رواہ عدد کثیر، جسے بڑی تعداد نے روایت کیا ہو، اور اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا ہو کہ تحیل العادت تواطؤہم علی الکذب۔ عادت یعنی معمول، تو عادتاً محال ہو، تحیل، تحیل ہو، محال ہو، عادتاً، تواطؤہم یا تواطؤہم، عادت فاعل ہے، عادہ، تحیل العادت تواطؤہم یہ مفعول، تو عادتاً جن کا اتفاق جھوٹ پر محال ہو، عادتاً یعنی معمول کے مطابق۔ جھوٹ تو ایک دو لوگ بول سکتے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگ جھوٹ بولیں ایسا محال۔ تواتؤہم یعنی اتفاقہم، اجتماعہم، موافقتہم، اتنی بڑی تعداد میں جسے روایت کیا ہو کہ عادتاً جن کا اتفاق کرنا جھوٹ پر محال ہو، ایسا ہو ہی نہ ہو، ہوتا ہی نہ ہو کہ اتنے لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں، پورا محلہ، پورا گاؤں، پورا قبیلہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ تو تعریف اصطلاحی کیا ہوئی متواتر کی؟ ما رواہ عدد کثیر، جسے بڑی تعداد نے روایت کیا ہو اور جن کا جھوٹ پر عادتاً اتفاق کرنا محال ہو، ناممکن ہو۔ تعریف کی تھوڑی سی تعریف معنی یہاں بیان کیا تھوڑا سا، وہ معنی تعریف، تعریف جو ابھی گزری ہے اصطلاحی، اس کا معنی اے هو الحدیث او الخبر، یعنی یہ وہ حدیث ہے یا وہ خبر ہے، حدیث اور خبر دونوں ہم معنی یہاں استعمال کیا ہے، تو متواتر ایسی حدیث یا وہ خبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون، وہ حدیث یا وہ خبر جسے ہر طبقے میں، اس کی سند کے طبقات میں سے ہر طبقے میں بہت زیادہ روات نے روایت کیا ہو، کئی لوگوں نے اسے بیان کیا ہو، تعداد اتنی ہو کہ یحکم العقل عادتاً باستحالہ، کہ عقل فیصلہ کرتی ہو عادتاً اس کے محال ہونے کا، ان یکون اولئک الرواة قد اتفقوا علی اختلاق هذا الخبر، یہ کہ یہ تمام روات متفق ہو جائیں اس خبر کے گڑھنے پر، اختلاق یعنی گڑھنا، بنانا، تو اتنی بڑی تعداد میں روایت کر رہے ہوں کہ خبر کے گڑھنے پر اتنے لوگوں کا اتفاق عادتاً محال ہو، ناممکن۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اصطلاحی تعریف متواتر کی وہ ہے کہ اتنے لوگ روایت کریں کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ اب اس کے بعد لغوی اور اصطلاحی تعریف کے بعد شرط متواتر، شروطہ، متواتر کی شرطیں، تعریف سے ظاہر ہے شرط الگ سے یہاں انہوں نے بیان کیا ہے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ یتبین من شرح التعریف، تعریف کی شرح سے واضح ہو رہا ہے کہ ان التواتر لا يتحقق فی الخبر الا بشروط اربعہ، کہ تواتر خبر میں یا حدیث میں تواتر مکمل نہیں ہوتا ہے مگر چار شرطوں کے ساتھ۔ تواتر تبھی پایا جائے گا جب چار شرطیں ہوں گی، خبر متواتر تبھی بنے گی جب اس میں چار شرطیں پائی جائیں۔ وہ چار شرطیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، یا الف ان یرویہ عدد کثیر، پہلی بات تو یہ کہ اسے بڑی تعداد نے روایت کیا ہو۔ بڑی تعداد کسی نے طے نہیں کی ہے، کسی نے نہیں کہا ہے 20، 25، 100، 200، 400، ایسی کوئی فکس تعداد نہیں ہے، بس بڑی تعداد نے جسے روایت کیا ہو۔ وقد اختلف فی اقل الکثرت علی اقوال، وقد اختلف،
اور اختلاف کیا گیا ہے اقل کثرت میں کئی اقوال پر، یعنی اقل کثرت میں کئی اقوال ہیں. کتنی کم سے کم، یعنی مطلب اس کا یہ ہوا کہ متواتر میں کم سے کم تعداد کتنی ہونی چاہیے. اقل الکثرہ زیادہ تو ہو، لیکن کم ترین تعداد کیا ہے یہ متفق علیہ نہیں، اس میں بہت اختلاف ہے، کئی اقوال ہیں. لیکن المختار پسندیدہ قول یہ ہے کہ انہو 10 اشخاص، کہ کم سے کم 10 لوگ تو اسے روایت کیے ہوں. یہ المختار، اختلاف بہت ہے، اقوال کئی ایک ہیں، لیکن المختار پسندیدہ قول، راجح قول یہ ہے کہ کم سے کم 10 اشخاص نے روایت کیا ہو. تو پہلی شرط یہ ہے کہ بڑی تعداد نے روایت کیا ہو. کم سے کم کتنی ہونی چاہیے، اس میں بہت سے اقوال ہیں، اور جو سب سے پسندیدہ مختار قول ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم 10 تعداد ہونی چاہیے. دوسری شرط کیا ہے؟ ان توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند، یہ کہ یہ کثرت راویوں کی سند کے تمام طبقات میں ہو. یہ نہیں کہ اگر اس سند کے 5 طبقے ہیں تو دو طبقے میں تو تعداد ہو بڑی اور پھر بعد میں آ کے گھٹ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر طبقے میں، اور طبقے کے بارے میں ابھی کسی نے سوال کیا تھا، تو طبقہ کیا ہے یہ واضح ہو گیا. راویوں کا ایک مخصوص زمانہ، تمام روات کا، ہم عصر روات جو ہوتے ہیں، ایک زمانے کے راویان. تو کئی زمانہ حدیثوں پر گزرا ہے ہم تک آنے کے لیے، تو ہر زمانے راویوں کے ہر طبقے میں، ہر طبقے میں، سند کے ہر طبقے میں تعداد بڑی ہونی چاہیے. کسی طبقے میں زیادہ ہے کسی میں گھٹ جائے تو ایسا نہیں چلے گا. اچھا، دو شرط ہو گئی. اس کے بعد 2 اور بچی ہیں. تیسری کیا ہے؟ ان تحیل العادت تواتؤہم علی الکذب. عادتاً، یعنی عموماً، عادتاً، حسب معمول، ان کا اتفاق کرنا جھوٹ پر محال ہو. ناممکن ہو کہ اتنے لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں. اچھا، چوتھی شرط کیا ہے؟ ان یکون مستند خبرہم الحس، یہ کہ ان کے خبر کا استناد، خبر کا اعتماد حس پر ہو. خبر کا تعلق یا خبر دینے کی جو بیس اور بنیاد ہے وہ حس ہونی چاہیے. حس کیا ہے؟ حواس جو ہمارے ہیں، ہمارے احساسات، حواس خمسہ، جیسے سننا ہے، دیکھنا ہے، چھونا ہے، چکھنا ہے، یہ سب حواس ہیں. تو حواس میں جو معروف ہیں وہ سننا اور دیکھنا اور ایسے محسوس کرنا، تو یہ حواس ہیں. بنیاد اور بیس حواس پر ہونی چاہیے، یعنی انہوں نے ایسے سنا اور دیکھا ہو، قیاس نہ کیا ہو، عقل اس کی بنیاد نہ ہو. سمعنا، ایسے راوی جس نے سنی ہے وہ یہ کہے کہ ہاں میں نے سنا اپنے کانوں سے، یا ہم نے دیکھا ہے، ہمارے سامنے ہو رہا تھا اور میں موجود تھا. او لمسنا، یا ہم نے چھوا ہے، او ازقنا، یا ہم نے چکھا ہے، یہ سب حواس ہیں. تو خبر کی بنیاد حاسے پر ہو، حواس پر ہو، چاہے کان ہو، چاہے آنکھ ہو، چاہے زبان ہو، چاہے ہاتھ ہو. تو اما ان کان مستند خبرہم العقل، لیکن اگر ان کے خبر کی بنیاد عقل ہو، جیسے کالقول بحدوث العالم مثلا،
مثال کے طور پر جیسے یہ کہنا کہ عالم حادث ہے، یعنی دنیا یہ نہیں تھی اور ہو گئی، یا دنیا گول ہے، یا کوئی یہ کہے کہ دنیا آسمان جو ہے بیضوی ہے، تو یہ سب جو ہے حادثے پر اس کی بنیاد نہیں ہے، یہ منقول نہیں ہے بلکہ یہ معقول ہے۔ تو فلا یسمى الخبر حینئذ متواترا، تو ایسی صورت میں خبر کو متواتر کا نام نہیں دیں گے، خبر وہی متواتر کہلائے گی جو منقول ہو، جس میں راوی نے بنیاد بنائی ہو اپنے حادثے کو، یعنی سنا ہو، دیکھا ہو، یا ہو رہا تھا وہ موجود ہو۔ تو یہ چوتھی جو شرط ہے اس کو تھوڑا اچھے سے سمجھیے کہ جس کی بنیاد، ان کے خبر کی بنیاد حس پر ہونی چاہیے، کان آنکھ سے تعلق ہو، منقول ہو۔ معقول خبر متواتر نہیں ہوگی۔ کوئی یہ کہے کہ دنیا حادث ہے تو اس کا تعلق عقل سے ہے، اس کا تعلق حادثے سے نہیں ہے، لہذا فلا یسمى الخبر حینئذ متواترا، تو ایسی صورت میں اس خبر کو متواتر نام نہیں دیں گے۔ متواتر کی تعریف لغوی اور اصطلاحی، متواتر کی شروط ابھی کوئی بہت زیادہ نہیں پڑھے ہیں، اب آگے دیکھتے ہیں متواتر کا حکم۔ تو المتواتر یفید العلم الضروریہ، متواتر یہ علم ضروری کا فائدہ دیتا ہے۔ علم ضروری کیا ہے؟ علم یقینی، یقینی علم مل جاتا ہے۔ اگر متواتر حدیث ہے تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں رہ جاتا ہے، اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے یا جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو متواتر جو خبر ہے وہ علم ضروری اور علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ الذي يضطر الانسان الى التصديق به تصديقا جازما، کہ جس کے تصدیق پر انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ یستر، مستر، مستر کہتے ہیں جو مجبور ہو جائے، تو انسان جس کی تصدیق پر مجبور ہو جاتا ہے اور جس کے تصدیق جازم پر مجبور ہو جاتا ہے، تصدیق وہ بھی تصدیق جازم، پھر اس میں شک نہ رہے، شبہ کی گنجائش نہ بچے۔ کمن یشاہد الامر بنفسہ، اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس نے معاملے کو اپنے خود بخود سے دیکھا ہو، جس نے خود ہی مشاہدہ کیا ہو، بنفس نفیس جس نے معاملے کو دیکھا ہو اس طرح سے حال ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَتَرَدَّدُ فِي تَصْدِيقِهِ، پھر اس کو تردد نہیں رہ جاتا ہے اس کی تصدیق میں، اس کی سچائی میں۔ فَكَذَلِكَ الْخَبْرُ الْمُتَوَاتِرُ، تو ایسے ہی خبر متواتر ہوتی ہے۔ لِذَلِكَ كَانَ الْمُتَوَاتِرُ كُلُّهُ مَقْبُولًا، اسی لیے متواتر خبریں سبھی کی سبھی مقبول ہیں۔ وَلَا حَاجَةَ إِلَى الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ رُوَاتِهِ، اور پھر اب ضرورت نہیں رہ جاتی ہے، کوئی حاجت نہیں ہے اس کے راویوں کی حالت جاننے کی، اس کے راویوں کی حالت کی تلاش کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اب یہ دیکھنا ہی کی حاجت ہی نہیں بچی، ضرورت ہی نہیں بچی کہ کون سا راوی سچا ہے، کون سا عادل ہے، کون سا ضابط ہے، کچھ نہیں دیکھنا ہے۔ اگر خبر متواتر ہے تو اس پر پورے طور پر یقین کرنا ہی پڑتا ہے آدمی کو، ایسی ہو جاتا ہے جیسے اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کی تصدیق میں کوئی تردد بچتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے خبریں متواتر سبھی کی سبھی کیا ہیں؟ مقبول ہیں، ان کے راویوں کا حال جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اگر حکم پوچھا جائے تو کیسے لکھیں گے؟ متواتر کا حکم کیا ہے؟ تو کہیں گے متواتر یہ علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے
اسی لیے متواتر تمام حدیثیں مقبول ہیں، ان کے راویوں کی حالت جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ متواتر خبر علم ضروری یا علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، آدمی مجبور ہو جاتا ہے اس کی تصدیق پر، اس کی سچائی میں کوئی تردد اور کوئی شبہ نہیں بچتا ہے۔ لہذا تمام خبریں متواتر مقبول ہیں، ان کے راویوں کے بارے میں بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد متواتر کی بھی کوئی قسم ہے کہ نہیں ہے؟ خبر ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے دو قسموں میں بٹی تھی، متواتر اور احاد۔ اب متواتر کی تعریف ہو گئی، متواتر کے شروط ہو گئے، متواتر کا حکم ہو گیا۔ اب متواتر کی قسم بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں متواتر کی بھی دو قسم ہے۔ کون سی؟ ینقسم الخبر المتواتر الى قسمین، خبر متواتر کی دو قسمیں ہیں، لفظی و معنوی۔ لفظی قسم یعنی متواتر لفظی، اور معنوی یعنی متواتر معنوی۔ کبھی لفظ متواتر ہوتا ہے اور کبھی معنی متواتر ہوتا ہے، الفاظ الگ الگ ہو جاتے ہیں، واقعات الگ الگ رہتے ہیں، لیکن جو اس میں جوہری معنی ہے وہ متواتر رہتا ہے۔ خبر متواتر کی دو قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ ہم، ہم۔ خبر متواتر اور خبر معنوی۔ خبر المتواتر اللفظی ہوا ما تواتر لفظ ہوا معنی، متواتر لفظی، اس کے لفظ ہی سے واضح ہے یہ، اس کی تعریف یعنی جس کے الفاظ اور معانی دونوں متواتر ہوں۔ جی، تو متواتر لفظی ما تواتر لفظ و معنی، جس کے الفاظ اور معنی سب متواتر ہوں۔ مثال دیکھ لیجئے، حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، مقعدہ من النار، مقعد یعنی سیٹ، جگہ، بیٹھنے کی جگہ۔ من کذب علی، نبی نے فرمایا کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا متعمدن، جان بوجھ کر، تو اسے ٹھکانہ بنا لینا چاہیے اپنا، جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے، اپنا مقعد بنا لینا چاہیے جہنم۔ تو رواہ بضعۃ و سبعون صحابیہ، اسے 70 سے زائد صحابہ نے روایت کیا ہے۔ اب یہ متواتر ہو گئی، 70 سے زائد صحابہ نے روایت کیا ہے، اور یہی لفظ اور یہی معنی، الفاظ بھی یہی ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہی لفظ اور یہی معنی۔ جب لفظ وہی ہے تو معنی بھی وہی رہے گا۔ تو 70 سے زائد صحابہ نے روایت کیا ہے، مطلب یہ متواتر خبر ہے۔ ثم استمرت هذه الكثرة بل زادت في باقی طبقات السند، پھر یہ کثرت برابر رہی ہے ہر طبقے میں، بلکہ کچھ طبقات سند میں تو اس سے زائد تعداد ہو گئی ہے، 70 سے بھی زائد لوگ ہیں۔ اچھا، تو یہ ہو گئی تعریف لفظی متواتر کی، اور اس کی مثال ہو گئی۔ اب اس کے بعد معنوی تواتر کیا ہے؟ ہوا ما تواتر معناہ دون لفظہ، معنوی متواتر وہ ہے جس کے معنی متواتر ہوں، الفاظ نہ ہوں، الفاظ الگ الگ ہوں لیکن معنی وہی ہو۔ جیسے مثال، رفع دعا میں رفع الیدین والی حدیث ہے، آپ دعا کرتے تھے تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے، تو فقد ورد عنہ نحو 100 حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس بارے میں 100 حدیث وارد ہے لگ بھگ، کل حدیث منہا فی
اور ہر حدیث میں یہ ہے کہ انہ رفع یدیہ فی الدعاء، آپ نے دعا میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا، لیکنہا فی قضایا مختلفہ، لیکن الگ الگ مقامات پر، الگ الگ واقعات ہیں، الگ الگ حالات میں یہ روایت ہے. فکل قضیۃ منہا لم تتواتر، لیکن ہر واقعہ متواتر نہیں ہے. کبھی آپ نے استسقاء کے وقت ہاتھ اٹھایا، تو کبھی عیدین میں آپ نے ہاتھ اٹھایا، کبھی کسی اور موقع پر غزوات میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، غزوہ بدر میں آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، ہاتھ اتنا بلند رکھا کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ رہی تھی. تو یہ الگ الگ واقعات ہیں، الگ الگ مقامات پر 100 سے زائد حدیثیں مروی ہیں رفع الیدین کے. والقدر المشترک بینہا، اور قدر مشترک ان کے درمیان وہی ہے رفع دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا، تواتر باعتبار مجموع الطرق. تو یہ جو قدر مشترک ہے رفع الیدین، یہ متواتر ہے تمام طرق میں تواتر کے ساتھ یہ آیا ہوا ہے کہ ہاتھ اٹھایا آپ نے، لیکن بہو وہی حدیث متواتر نہیں، لیکن اس کا معنی متواتر ہے. تو نکتفی بہذا القدر، یہیں اب رک جاتے ہیں، اس لیے کہ خوراک زیادہ ہو جائے گی تو آپ لوگوں کو یاد کرنا مشکل ہوگا. بس صرف متواتر کے بارے میں آج ہم نے پڑھا ہے. لغوی تعریف یاد رکھیے، اصطلاحی تعریف یاد رکھیے. متواتر خبر ہونے کے لیے کون سی 4 شرطیں ہیں وہ اچھے سے یاد رکھیے. متواتر کا حکم کیا ہے اور متواتر کی قسم کون سی. بس چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.